بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقناع الضمیر درس نمبر 7 ہے۔ آپ فصل دیکھ رہے ہیں، فصل فی المعرب والمبنی یا والمبنی۔ یاسی مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق وضاحت کرتے۔ معرب اعرب یعرب اعراب سے بنا ہے۔ اعراب زبر زیر پیش ضمہ کسرہ فتحہ نصب جر کا نام ہے۔ جس اسم کے آخر پر تنوین ظاہر ہو جاتی ہو یا کسرہ اور یا زبر وغیرہ چیزیں ظاہر ہو جاتی، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کا معنی خود ظاہر کرنا، اعرب یعرب اعراب۔ تو معرب پر آخر میں حرکات سب ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مبنی کا معنی ہے جس پر اسے بنا دیا گیا ہو، بنا کر دیا گیا ہو، تو بس یہ اسی حرکت پر پھر رہے گا۔ اب اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی معرب مبنی جاننے کی کہ عربی کلمات بس اسے نہیں کہ آپ بولتے جائے مرضی کے مطابق۔ اصل میں عربی زبان اصول اور قواعد کے مطابق بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر اس سے ہٹا دیا جائے نا اسے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے آج کی عربی ہے کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اصل میں جو عربی قرآن و حدیث کی فقہ کتب کی بہت ساری کتابیں ہیں، دین کا ذخیرہ ہیں اسلامی، اسے صحیح طرح پڑھنے سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ باقی عربی جو ہے نا وہ عربی کتابوں کی طرح نہیں ہے جو آج کل عام عربی پڑھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں۔ وہ عامیہ ہیں، سوقیہ ہیں، عام بازاری زبان ہے۔ تو معرب و مبنی جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کلمات عرب کو ہم جان سکے کہ کون سے کلمات معرب ہے، کون سے مبنی ہے۔ تو فرما رہے علم جانیے ان جميع کلمات العرب علی قسمین، عربی زبان کے کلمات، الفاظ وغیرہ جملے ان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ دو قسم پر، معرب و مبنی۔ فالمعرب معرب کسے کہتے ہیں؟ هو ما يتغیر آخره باختلاف العامل، عمل کرنے والے لفظ کے بدلنے سے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ مختلف عامل ہوتے ہیں، جیسے فعل عامل ہوتا ہے اور اس طرح سے فاعل جو عامل ہوتا ہے، جر وغیرہ بہت ساری چیزیں عاملات ہیں، عوامل اسے کہتے ہیں۔ 100 عوامل، 100 عامل۔ تو وہ عمل کرتے ہیں نا، جس میں عمل کرتے ہیں اس کو معمولات کہتے ہیں، معمول۔ تو معمول کا جب آخر بدل جائے، اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے نا اسی جگہ پر حرکات ظاہر ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں معرب۔ جیسے زید فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں آپ دیکھیں، جاءنی زید تم نے پڑھا، اگلے جملے میں آپ پڑھ رہے کہ رأیت زیدن، کیوں زید نہیں پڑھ رہے؟ مررت بی زیدن آپ پڑھ رہے ہیں، کیوں ایک جگہ دن پڑھا، ایک جگہ دن پڑھا، ایک جگہ دن پڑھا؟ ایک ہی طرح تو پڑھنا چاہیے تھا نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر سوچنا چاہے جاء فعل زید دن پڑھ گیا کہ فاعل بن رہے، اس وجہ سے کہ جاء نے عمل کیا، رأیت میں تو نے عمل کیا، فعل نے عمل کیا، زیدن پڑھا کہ مفعول معمول بنا، زیدن پڑھنا چاہیے ہے، چاہے تو اس لیے سے کر دیا۔ مررت بزیدن میں دے کے بے نے عمل کیا، با نے دن بنا دیا۔ وفی الجملۃ الاولی، پہلے جملے میں دیکھیں جاء جو ہے نا عامل، عامل عمل کر رہے، وزید معرب، زید معرب، والضمۃ اعراب، اس پر ضمہ آیا ہے نا دون، دون زید دون، یہ ضمہ کے اعراب ہے۔ والدال، اس کے آخر میں جو دال زید تو کیا ہے؟ معرب لفظ، اس کا جو آخر ہے دال، یہ کیا ہے؟ محل الاعراب، اعراب کی جگہ ہے، اور یہ جو اعراب ہے یہ کیا ہے؟ حرکات۔ والمبنی هو ما لا يتغیر آخر باختلاف العوامل، مبنی اس کو کہتے ہیں جس کا آخر نہیں بدلتا عامل کے بدلنے سے۔ جیسے آکے دے جاء هؤلاء، رأیت هؤلاء، مررت بهؤلاء، وہی آخر میں هؤلاء اے ہے،
فإنه في حالة الرفع والنصب والجر يبقى على حالة واحدة، چاہے رفع کی حالت ہو، نصب کی حالت ہو، جر کی حالت ہو، یہ سب صورتوں میں ایک حالت پر رہتا ہے.